नाजरीन, मैं हूं साकिब खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। नाजरीन, फारसी की एक कहावत है, जदीदुन लजीजुन। ठहरे हुए पानियों में इर्ताश और तब्दीली को हमेशा सराहा जाता है। तब्दीलियां जिंदगी में दिलचस्पियों को कायम रखने का बायस बनती हैं, लेकिन माहिर नफ्सियात कहते हैं कि तमाम तर तब्दीलियां जिंदगी में खुशी का बायस नहीं बनती, वो लजीज नहीं होती। जिस तरह के आज के दौर में कोरोना वबा के बायस होने वाली तब्दीलियां, जिन्होंने हमारी जिंदगियों को काफी हद तक मुतासर किया है, और इसमें जहनी दबाव, इंतशार और मुख्तलिफ तरह के ऐसे पहलुओं से हमारी जिंदगी को किसी हद तक मफलूज करके रख दिया है। कोरोना की वजह से हम अपने अजीजों अकारिब से किसी हद तक थोड़े दूर हुए हैं, हमें बोरियत का एहसास है, हम आइसोलेशन में हैं, हम फिक्र मुआश में हैं। ये वो सारी तब्दीलियां हैं जो हमारे जहन को, हमारी रोजमर्रा जिंदगी को एक दबाव में लेके आती हैं और बिल आखिर खुदा न खासा बहुत सारे लोगों को खुदकुशी पर आमादा कर देती हैं। इन हालात में आप अपने जिस्म और जहन को सेहतमंदाना सरगर्मियों में किस तरह से उनका हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी को इन लॉकडाउन के दिनों में बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इसी अहम सवाल के साथ हम एक मरतबा फिर आपके सामने यारों की इस बैठक में हाजिर हैं और दोस्तों के साथ जिनमें शहजाद अंजुम यूएसए से, जनाब सरफराज साहब यूके से और स्टीफन जॉन ऑस्ट्रेलिया से शामिल हैं। हम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस लॉकडाउन की सूरत हाल में किस तरह से अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं और हमें किस तरह से अपनी जिंदगियों को गुजारना चाहिए कि हमारी लाइफ के ये अयाम जिनमें हम किसी हद तक मखसूस एरिया में पाबंद हैं, अपनी जिंदगियों को ज्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो जी दोस्तों, यारों की इस बैठक में आप सबका खुश आमदीद। जनाब शहजाद, सरफराज और स्टीफन, हम अपने तजर्बात की रोशनी में और बाद अज़ां किस तरह से अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इसके हवाले से आज अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी साकिब, शुक्रिया। रोज़ो शब इस तरह गुजर रहे हैं। पहली बात तो यूँ हुई कि हमें कोरोना से लड़ना पड़ा। तो मिड मार्च में मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव उसका आ गया और उसके बाद मैं और मेरी वाइफ हम मुतासिर हो गए। तो कह लीजिए मार्च और ये पूरा अप्रैल तो इससे लड़ते गुजरा। लेकिन आपको, दोस्तों को भी, सब देखने वालों को भी मैं मैसेज ये दूंगा, पॉजिटिव रहिए। हमने इस पे फतह पाई, खुदावंद का शुक्र है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस वक्त को बड़े एहसन तरीके से गुजारा और बहुत इंजॉय किया है एक्चुअली, क्योंकि ये वक्त इस तरह का मिलना बहुत, मैं कहता हूँ, एक नसीब कह लीजिए, एक वक्त के साथ मिल गया। मेरी कुछ आईटी का काम है, तो दो मेरी वेबसाइट्स हैं। इनमें एक सीजेक्स आर्ट्स के नाम से है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्टिस्ट है, उनकी ग्लोबल डायरेक्टरी है, तो मैं उसको अपडेट कर रहा था। इसके बाद लोगोस वेब्स है, मैं वेबसाइट्स के, तो इस दौरान में मैंने ये कोशिश की कि मैं नए कोर्सेज करूँ, कुछ नए प्लगइन्स को देखूं। इसके साथ साथ मैंने कुछ किताबें पढ़ी। एक तो हमारे प्यारे दोस्त स्टीफन साहब, इन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब रिकमेंड की, आउटलायर्स, बहुत जबरदस्त। मैल्कम ग्लैडवेल, मुझे भी थोड़ा अंदाजा हुआ है। हाँ, मैल्कम ग्लैडवेल। शहजाद, मुझे देखने का अंदाजा हुआ है, बहुत शानदार किताब है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको शेयर कर सकें पीडीएफ फॉर्म में, तो ये बेहतर होगा हमारे उन बहुत सारे दोस्तों के लिए जो इस तरह की चीजों को देखने और समझने के लिए मुश्ताक हैं या कोशिश करते हैं। हाँ, ये मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके टाइटल, जो सब टाइटल है, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, बड़ी खूबसूरत किताब है। मेरे ख्याल में हम सरफराज साहब, हम कमेंट्स में मेरे ख्याल में वो लिंक डाल सकते हैं जहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये पीडीएफ में है। आई वुड रिकमेंड दैट, बड़ी खूबसूरत किताब, जहाँ से डाउनलोड करने का कोई तरीका। हाँ जी, तो नाज़रीन वहां से वो डाउनलोड कर पाएंगे। फिर कुछ शेर अदब से भी ताल्लुक है, लिटरेचर से। इस दौरान में नियाज फतेहपुरी साहब की दो किताबें थी। एक मजहब, पुरानी किताब है, खैर मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन नजर के लिए अच्छी है, क्योंकि वो
کچھ تھوڑے نظریات ان کے پرانے دور کی لکھی گئی. اس کے ساتھ ایک بک ہے جس کا ٹائٹل شاید عربی میں ہے, بڑا مشکل, ما علیہ و ما علیہ کر کے کچھ ٹائٹل ہے, جو شاعری پہ انہوں نے تنقید لکھی ہے. نئی نسل تو شاید اس کو پڑھ نہ سکے, اور مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں اشرف ناز گل صاحب, وہ بڑے یاد ہے کیونکہ بڑی ہیوی قسم کی اردو اس میں, اور اس کا جو سب ٹائٹل وہ شعری محاسن و معائب. تو جب یہ لفظ آیا تو مجھے اشرف گل صاحب بڑے یاد ہے, میں کہا واہ اشرف ناز صاحب کی لینگویج آ گئی ہے. اچھا یہ بھی بہرحال پی ڈی ایف میں ہے. اور شاعری پہ شہزاد کوارنٹائن کے دنوں میں پھر دوستوں کی یاد آ رہی ہے. دوستوں کی یاد آ رہی ہے جناب. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایف میں ہے, اور ان صاحب نے, فتح پوری صاحب نے بڑے بڑے شاعروں پہ ان پہ تنقید کی ہے, ان کی غزلوں پہ, نظموں پہ, اور جن میں تنقید بڑی خوبصورت ہے. اور شاعر بھی سنے, جوش ملی آبادی, جگر مراد آبادی, سماب, یعنی بڑے جو اس دور کے شاعر تھے. اور یہ 1948-49 کے قریب یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. زبردست کتاب. پھر کچھ میرا چونکہ علم موسیقی سے تعلق ہے تو میرا گلا متاثر تھا, بری طرح کھانس رہا تھا, تو میں گا تو نہ پایا, لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو اپنی کتاب میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں, تو اس کو میں نے ایڈیٹنگ کرنا شروع کر دیا. موسیقی کی ایک نئی صنف ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں, اس کا نام رچنا رکھا ہے میں نے. تو اس پہ میں نے تحقیق کرنا شروع کر دیا اور لکھنا شروع کر دیا. تو میرے کچھ روز و شب اس طرح گزر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت نام ہے سر, بہت خوبصورت نام ہے. آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن آپ جتنے پیارے لگ رہے ہیں نا اتنا خوبصورت نہیں ہے. اچھا سر, فراز صاحب آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں ویسے, یہ ہاتھ دھونے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ؟ اچھا, اس میں یار ایک بڑی دلچسپ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں میں کیسے مصروف رکھیں. تو میں کل میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں میں کیسے مصروف کریں, جبکہ گھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو ماں کی گود سے تشبیہ دی گئی. تو اتنی خوبصورت جگہ, اتنی سکون کی, آرام کی, ہر بندہ اپنی جاب سے, کام سے, ایون دوسرے ملک گیا ہو تو واپس آ کر اپنے گھر آنا پسند کرتا ہے, گھر میں بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے مصروف رہیں. تو مجھے کل ایک بڑا اچھا انجم سلیمی صاحب ہیں, ان کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں. کیا بات ہے. عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں, رات بستر میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں. یار وہ ایک جگہ جہاں بندہ اتنی سکون سے, مطلب بندہ کہتا ہے کہ میں مر جاتا ہوں, صبح پھر اٹھ جاتا ہوں, اسی جگہ پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو صاحب مرنے کی باتیں تو نہ کرے کم از کم. یہ اس پہلو پر صرف آپ جیسے حساس لوگ اس سوچ سے بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم خواہش کرتے ہیں آنے کی, آج اسی جگہ پر بیٹھ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنا وقت کیسے گزارے. تو یہ حساسیت کا علامت ہے. ویسے بستر کا اس سے بہتر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. پچھلے 1-1.5 ماہ سے ہم بھی چونکہ گھر میں بند ہیں, یا میں تو نہیں اس کو کہنا چاہتا کہ ہم گھر میں بند ہیں, قید ہیں اس طرح, لیکن میرا خیال ہے کہ سارے وقت میں یار بڑا میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ بڑا اچھا وقت ملا یہ ہمیں. یہ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ہم اس کو اگر پازیٹیولی لیں تو بڑی کریشن میں نے اپنے طور پہ, میں نے اتنا خوبصورت ٹائم گزارا ہے. میں نے اپنی 3 کتابیں جو پچھلے 10 سال سے پینڈنگ تھی ان پہ کام کیا ہے, جن میں ایک شاعری کی ہے, ایک کالموں کی کتاب ہے, اور ایک ریسنٹلی میں نے 2-3 مہینے پہلے ایک سفر نامہ شروع کیا, اس پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ 2 کتابیں تو آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے علاوہ دیکھیں یہ اب آپ ہر بندے کی اپنی دلچسپی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں کیسے مصروف رکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, اب میں نے آپ نے دیکھا بھی ہے, میں نے کچھ تصویریں فیس بک پر بھی شیئر بھی کی. میں ویک میں ایک دن کچن میں کام کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا, اور میں کچھ ڈشز وغیرہ اپنے بچوں کے لیے اسپینش یا وہ جو ہماری انڈین پاکستانی ڈشز ہیں وہ بناتا ہوں. سرفراز صاحب پانی والی کڑھائی میں نے بھی دیکھی ہے.
वो एक्चुअली होता ये है कि मैं जब वो कर रहा होता हूँ कुकिंग तो उसके दौरान ही फिर मैं बनाता हूँ तस्वीर, तो जो फाइनल प्लेट जो टेबल पे पहुंचती है उसकी तो मैंने तस्वीर कभी शेयर नहीं की, पर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर करूंगा। साकिब एक तो पानी वाली कढ़ाई और ऊपर सोने वाले ड्रेस में। अच्छा नहीं, वो जो के घर पे होते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ चलिए कोई नहीं, ऐसा ही ऐसी भी आप सूरत हाल में है तो मतलब लोगों के सामने ये जाना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि मैं इसके अलावा देखिए, मैं अगर सोचता हूँ कि मैं अगर कुछ करूंगा ना तो मैं इन सब्जेक्ट के अलावा अगर किसी चीज पे काम करूंगा तो मेरा ख्याल है वो गार्डनिंग होगा। मैं चूंकि बहुत पसंद करता हूँ अपने बाहर लॉन में जाना, फूल उगाना और इस तरह के काम करना, और इसका पिछले दिनों मैंने एक छोटा सा तजर्बा ये किया कि वो चूंकि हमने प्याज और आलू के छोटे छोटे वो तोड़े से मिलते हैं वो ला के रखे हुए, तो अभी 2 दिन पहले मैंने देखा एक तोड़े से वो जो कोम्पल निकल आती है, ऐसे आलू और प्याज पड़े रहते हैं घर में तो ऐसे निकल आती है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उसको उससे निकाल के तो उसको गमले में लगा दिया। तो ये मतलब एक मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि मतलब ऐसे काम आप घर में रह के कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं तख्लीकी पहलू आपके अंदर पैदा करते हैं। क्या बात, तख्लीकी भी माशी हवालों से भी बहुत मायने होते हैं, माशी हवालों से भी बहुत मायने होते हैं। अच्छा स्टीफन, आप भी कुछ शेयर कीजिए, वैसे अजराहे मालूमात मैं कह रहा हूँ कि आपके जो तख्लीकी आइडियाज हैं, खैर तो बचपन से हम उससे आगाह भी हैं और उसके मदाह भी हैं, आप अपने दिन किस तरह से गुजार रहे हैं? अच्छा नाजरीन, जिस तरह से मैंने शुरू में अर्ज किया कि तब्दीली आपको, हर इंसान को कुछ ना कुछ अमल करने पर राग़िब करती है। वो अमल जो आप सर अंजाम देते हैं हमेशा से, जैसे मैंने कहा कि वो एक खुशाइन तजर्बा होता है, लेकिन तब्दीली हमेशा से खुशाइन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताऊं कि मेरे रोजो शब कैसे गुजरे, तो मैं अपने इब्तदाई जो लॉकडाउन के 8-10 अयाम थे उनका जिक्र करूं तो एक अजीब सा तजर्बे का एहसास मुझे होता है। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन है, घर में बंद बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते, करने के लिए कुछ है नहीं, और बस सिर्फ लेटना है, सोना है, टीवी देखना है और इस तरह की, और फिर सोशल मीडिया पर कुछ मालूमात लेनी है। इस तरह की चीजों ने यकीनी तौर पर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला जो सेहत के हवाले से भी मुनासिब नहीं था और दिमागी। मिसाल के तौर पर आपकी जो सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन की भरमार, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो चीजें आपको बता रहा है, उनकी बुनियाद पर बैठे बैठे आइसोलेशन में सोचते रहने से हर 10 मिनट के बाद ऐसे महसूस होता था कि कोई ना कोई कोरोना की इलामत हमारे अंदर पैदा होगी और पता नहीं आने वाला वक्त किस तरह से होगा। तो ये एक तरह की बहुत परेशान कुन सूरत हाल रही है। फिर मैंने ये सोचा कि ये वक्त चूंकि एक तवील दौर चलेगा, जिस तरह से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो हमें कुछ एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को भी मसरूफ करना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि इनके रोज़ोशब बेहतर तरीके से गुजर सके और रूटीन लाइफ में ये वापस आ सके, क्योंकि रूटीन लॉकडाउन की सूरत में बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी। तो बेसिकली जिन चीजों पर मैंने फोकस किया या मैंने जिन चीजों पर ख्वाहिश बच्चों के साथ भी शेयर की कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से मसरूफ, उनमें पहली जो सबसे अहम चीज थी वो ये तो था कि बच्चों के साथ कुछ बेहतर वक्त गुजारा जाए और क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। क्योंकि अगर बच्चों को आप चैनलाइज कर लेते हैं उनकी एक्टिविटीज को, तो वो काफी हद तक प्रोडक्टिव हो सकती हैं और उनके साथ एक्टिव होना आपकी जिंदगी को भी चैनलाइज कर सकता है। तो हमने कुछ इंडोर गेम्स का आगाज किया, जिसमें बेसिकली लूडो है और हाँ शतरंज, जिसमें खास तौर पर यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप दोस्त भी जो कि हमारे नाजरीन हैं, और आप दोस्त यकीनन आप बहुत सारे आप तो खेलते भी हैं, शतरंज को अपनी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर खेलें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके वक्त को गुजारने का एक जरिया है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, बल्कि ये आपके दिमाग को शार्प करने का भी एक बहुत जरिया, अपने मुख्तलिफ जहतों में सोचने के लिए भी मददगार हो सकती है। तो एक बैक वक्त आप मुख्तलिफ पहलुओं से सोच सकते हैं और ये आपकी जिंदगी को ना सिर्फ इस हवाले से बेहतर बनाती है कि लॉकडाउन के दौरान ये आपकी एक बेहतर एक्टिविटी है, बल्कि आपकी दिमागी जो
کوالٹیز ہیں ان کو بھی یا صلاحیتیں ان کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو میں نے لوڈو کھیلنی, کیرم کھیلنا اور شطرنج کھیلنی اور دوسری انڈور گیمز جو اس طرح کی باقی گیمز ہیں ان کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کیا اور بیشتر وقت ہم نے کھیلنے میں گزارا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا کہ کہیں ہم اس طرح سے اسٹک نہ ہو جائیں کہ بچے صرف اور صرف جو کبھی موبائل کے اوپر یا پلے اسٹیشنز کے حوالے سے یا پھر بورڈ گیمز جو گھر کے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کر کھیلی جاتی ہیں ان کی فزیکل جو ہیلتھ ہے وہ متاثر نہ ہو. تو پھر میں نے اپنے لان میں باقاعدہ نیٹ کا ایک سسٹم بنایا, بیڈمنٹن نیٹ کا, اور پھر تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگ گھر میں سارے لوگ پوری فیملی 1 گھنٹہ ایک طرح کی ایکسرسائز کرتے تھے اور یہ بیڈمنٹن کھیل کے ہم نے اس وقت گزارا. فزیکل فٹنس کافی حد تک بہتر کیا ہے. باقی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے جو آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا, یقیناً آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں میرا بہت انٹرسٹ ہے کتابوں کے حوالے سے, کتابیں پڑھنے کے حوالے سے. میں نے ان دنوں میں کافی نئی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں بالخصوص چونکہ میرا ٹورزم کے حوالے سے بھی انٹرسٹ ہے اور یہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے مستنصر حسین تارڑ کی کتابوں نے, تو میں نے ان دنوں میں بھی کوشش کی ہے کہ میں ٹورزم سے متعلقہ اور خاص طور پر جو مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں ہیں وہ پڑھوں. اور مستنصر کی کتابوں میں اگر میں نے ہمیشہ سے جب بھی یہ اسپیل شروع کیا ہے اپنی ریڈنگ کا, تو میں نے جس چیز سے سب سے پہلے آغاز کیا ہے وہ پیار کا پہلا شہر ہے جو مستنصر حسین تارڑ کی ہے. خوبصورت ناول. جی اس کو پڑھنے سے ایک دلچسپی کا ایک جو ہے ایک نہ یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان لمیٹڈ ایک آپ کے اندر انرجی پیدا ہو جاتی ہے جو کتابوں سے عشق کی ہے. اس کے علاوہ میں نے تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کی جو عروج اور زوال کے حوالے سے جو تاریخ کی کتاب ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس کے کچھ لنکس میرے پاس بھی موجود ہیں, جیسے آپ نے کہا ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. خاص چیز جو میں نے کسی دوست سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ان ایام کو جن میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے فرصت کے لمحات میں اثر آتے ہیں, تو آپ اپنے اظہار کا جو آپ کا سب سے بہتر طریقہ ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے. میں نے لکھنا شروع کیا ہے. میں ویسے سرفراز صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ میں اس حوالے سے کاہل ہوں, میں لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں, یہ سرفراز صاحب کا کہنا ہے, اور میں لکھتا نہیں ہوں. لیکن بہرحال ثاقب صاحب آپ ہی نہیں, میں تو شہزاد صاحب, اسٹیفن اور آپ کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے کہیں بہتر لکھ سکتے ہیں یار. جی میں اسی بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ بقول آپ کے میں تو خیر یہ نہیں مانتا, کیونکہ لکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی صحبت نے ہمیں دی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں. شہزاد کی وجہ سے پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ کی وجہ سے لکھنے کی پیدا ہوئی. تو بہرحال ہم نے لکھنے کا سارے دوستوں نے آغاز کیا ہے. میں نے ان دنوں میں ایک شاید آپ دوستوں سے شیئر بھی کیا تھا اپنا سفر نامہ جو ملیشیا اور پاکستان کا ہے. میں اپنے طور پر اسے کمپلیٹ کر چکا تھا, لیکن بہرحال ان ایام میں دوبارہ میں نے اس کو ریویو کیا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں نئی ایڈ کی ہیں اور اس کی ضخامت تھوڑی بڑھ گئی ہے. تو اس حوالے سے لکھنے کا کچھ مضامین لکھے ہیں میں نے بالخصوص کرونا کے حوالے سے, وہ بھی آنے والے چند ایک دنوں میں کچھ اخبارات کو بھیجے ہوئے ہیں, وہاں پر شاید ان کو اشاعت کا موقع مل جائے مجھے, اور اس کے علاوہ شاید میں اس کو فیس بک یا کسی طرح سے سوشل میڈیا پر ڈال سکوں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی جگہ پر سرفراز صاحب کڑھائیاں ہم نے بھی بنائی ہیں, کچھ کیکس بنائے ہیں, وہ ریسیپی سیکھی ہیں اسپیشلی کیکس بنانے کی, اور اس کے ساتھ پھر کچھ کبھی گلاب جامن بنانے کی ریسیپی سیکھی ہے اور بنائے ہیں, اور کبھی برگرز بنانے کی. تو یہ ساری چیزیں کوکنگ کی بھی ساتھ ہیں. برتن دھونے والا کام نہیں کیا ابھی تک, تو دیکھیں اگر ضرورت کیا بھی کوئی نہیں نام بتائے, کوئی نہیں چلے گا. دیکھو نا یہ وہ بات ہے, وہ مراسی والی ہے, کیس دا نام نہیں لینا. کوئی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ چلے آپ کریں بات. نہیں میں ویسے ہی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شروع نہیں کیا, لیکن اب اگر یہ لاک ڈاؤن طویل ہو گیا تو شاید وہ بھی کرنا پڑ جائے. تھینک یو سوری ثاقب. میں جو دیکھتا ہوں نا یہ سارے سیناریو کو, اور جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ گئے,
تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو زندگی ہے وہ ایک تھرلر ہے، اور اگلے سین میں، اگلے فریم میں اس مووی کے، جو ہماری زندگی کا ایک تھرلر ہے، سسپینس، اگلے فریم میں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ بات حقیقت یہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے، شاید اس سے بڑا تھرلر جو یہ نسل جو زندہ ہے ابھی، انسانوں کی جو کھیپ ابھی اس روئے زمین پر زندہ ہے، شاید اس سے بڑا کوئی سسپینس دیکھ پائے گی. تو زندگی کی خوبصورتی بھی یہی ہے. بہت سارے پلانس تھے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک بڑی سپیڈ سے لائف جا رہی تھی اور اچانک سے بریک لگ گئی ہے. لیکن اس بریک سے کہتے ہیں کہ جب کچھ رکتا ہے تو پھر ایک جھٹکا بھی لگتا ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہوا ہے. تو وہ ایک حیرانگی سے اور ایک تعجب سے کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے زندگی میں. پہلا تو وہ تھا کہ چلو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا ہے، تو میں نے اسے بہت پروڈکٹیولی اپنے لیے استعمال کیا. ایک تو میں نے 1 مارچ کو میں نے ایک ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کیا کہ 60 دنوں میں میں نے 15 کلو وزن کم کرنا ہے. تو میں بڑے زور و شور سے میں جم جا رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے. میں بڑی ہیوی ایکسرسائز میں نے جم میں شروع کی. فرق نظر آ رہا ہے. ہوا یہ کہ جم بند ہو گئے، جم بند ہو گئے. خیر جم جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو گئے. پھر مجھے سمجھ یار ٹارگٹ تو میرا 60 دن ہو گیا، کیا کرے. تو ایک ہیلدی لیونگ ایک پروگرام تھا ڈائٹ کا، بیگم نے وہ پہلے کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ کر لے بندے، ویسے نہیں دیتے تھے ہونا آپ گھر رہ کے. تو خیر میں نے ان کی سن لی، وہ کیا. تو اب یہ ہے کہ میں ٹارگٹ والا میرا لاسٹ ڈے جو ہے وہ کل ہے، آنے والا جو ہے. تو ابھی تک میں 14.5 kg ویٹ لاس کر چکا ہوں. تو آدھا کلو رہ گیا ہے اور 1 دن باقی ہے. ایک تو یہ بڑا شاندار ہوا کہ میں نے 60 دنوں میں اپنا چیلنج جو ہے وہ کیا. دوسرا، جیسے آپ سارے جانتے ہیں، ایک کہانی میں لے کے گھوم رہا ہوں بڑے سالوں سے، آپ کے بھی کان کھاتا رہتا ہوں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں. تو اس پہ باقاعدہ میں نے اسے لکھنا شروع کر دیا، اور آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبلی آئی ایم جسٹ فالوئنگ تھرو. تو امید ہے مجھے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر میں اسے ایک پراپر فرسٹ ڈرافٹ جو ہے اس کا ایک شکل میں، ناول ہے جو میں لکھ رہا ہوں، تو ایک شکل میں آ جائے گا. دوسرا جیسے کہ یہ ہے کہ پڑھنے کا میں ہر روز پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے. چاہے میں کوئی آرٹیکل، کتاب تو ہر روز میں نے جو ہے نا وہ پڑھنی ہوتی ہے، چاہے 5 منٹ پڑھوں چاہے 10 منٹ پڑھوں. تو ان دنوں میں نے 3-4 کتابیں پڑھی ہیں. جیسے شہزاد نے کہا آؤٹ لائر ایک میں نے پڑھی. اس کے علاوہ ایک میں نے کتاب پڑھی تھی تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. میں ریکمینڈ کروں گا، آپ کے پاس ان دنوں ٹائم ہے تو وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. اور لنک شیئر کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. جی ضرور، اس ویڈیو کے نیچے اپنے ریڈرز کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے ہم سارے لنک جو ہے نا بکس کے جن کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، ہم ضرور ان کی PDF لنک شیئر کریں گے. کم از کم شیئر کر. دوسرا ایک ناول میں ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں جو کلاسک ہے، ورلڈ کلاسک ہے، وار اینڈ پیس. میں نے کہا اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے، تو اگر آپ اسے پڑھے بغیر مر جائیں تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کا کتاب. اور اس کے ساتھ میں پیرالل ایک سن رہا ہوں ناول، وہ آڈیو بک ہے، وہ سننے کا ایک اپنا الگ سے مزہ ہے. وہ جیمز مارلوک ہے، دی اسٹوری آف 7 کلنگ، ون آف دی بیوٹیفل ناول، بکر پرائز ونر ہے وہ بھی. بہترین کتاب ہے. وہ ایک ڈفرینٹ اس کا اسلوب ہے، اس کی ایک لینگویج، اور جس طرح سے وہ ہسٹری کو اور پالیٹکس کو اور کنٹمپرری جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ساتھ لے کے اور عام کریکٹرز کی زبان سے وہ کر رہے ہیں، وہ مارولس. تو لیکن اس میں ہوا سب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرا کام ویسے چل رہا ہے. مائگریشن کا کام ہمارا تو کافی 90% جو نئے ویزا وغیرہ کرنے کا وہ تو کم ہے. لیکن چونکہ میرا زیادہ کام
रिव्यू एप्लीकेशन और फेडरल सर्किट कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स का है, तो वो अभी भी रिफ्यूजल आ रहे हैं और अभी भी हम वो नए केसेस डाल रहे हैं. क्राइम जो है वो चल रहे हैं. स्टीफन, क्वेश्चन है, माइग्रेशन के अलावा भी आप करते हो केसेस? मैं मोस्टली जो है वो फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ और प्रॉपर्टी 3 एरियाज ये भी देखता हूँ. तो इन दिनों हमारा जो क्राइम है और डोमेस्टिक वायलेंस के वाले से अनफॉर्चुनेटली वो केसेस हैं, डिवोर्सेस हैं, ड्रग्स पोजेशन वगैरह. तो आई हैव बीन बिजी इन माय प्रैक्टिस. गुड. नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ नए दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त जो आपके साथ शेयर कर सके कि दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं, और ये कि इस बदलते हुए माहौल में आपने अपने आप को किस तरह से एम्पावर करना है कि आप इन तब्दीलियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें, तो दोस्त टीवी को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्रिप्शन के बाद साथ लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप तक वो सारी मालूमात पहुंच सके जो यारों की इस बैठक के जरिए से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने का अज़्म रखते हैं. आपका बहुत शुक्रिया.